ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کا یہی حکم ہے، ہم جس نبی کے غلام و امتی ہیں اس نبی کے ذریعے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی۔ یہ واقعہ جو صحابہ اور تابعین کی سیرت کا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا عظیم پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ بدنگاہی کا جرم کتنا خطرناک جرم ہے، بدنگاہی کا گناہ کیسا خطرناک گناہ ہے، تم اپنی آنکھوں کی جگہ آنکھ کے انگارے رکھنا گوارا کرو گے، بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کرنا اپنے آپ کو گوارا نہیں کرو گے۔ حجۃ الوداع کا سفر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا میں ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی خوبصورت ترین نوجوان حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما اونٹنی پر آپ کے پیچھے سوار ہیں۔ بخاری شریف اور حدیث کی تمام مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، قبیلہ خثعم کی ایک نوجوان خاتون نقاب پوش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کے نقاب کی چادر کسی وجہ سے کھل گئی۔ حضرت فضل ابن عباس کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی، وہ عورت حضرت فضل کو دیکھنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کی گردن پکڑی اور ان کا رخ موڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، رأیت شابا وشابة فلم آمن الشیطان علیہما، میں نے ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کو دیکھا قبل اس کے کہ شیطان ان پر حملہ کرتا اور ان کو نگاہ کے زنا میں مبتلا کرتا، میں نے گردن موڑ دی تاکہ اس گناہ سے یہ نوجوان بچ جائے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ مضمون آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اس وقت بھی عرض کیا، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام فرض عین سمجھ کر کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری جماعت صحابہ میں اپنی عفت، اپنی پاک دامانی، اپنی حیا، اپنی پاک بازی، اپنی پرہیزگاری، نگاہوں کی حفاظت اور زنا سے نفرت کے حوالے سے سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، حضرت عثمان اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آیا اور اتفاق یہ تھا کہ وہ نوجوان بدنگاہی کا گناہ کر کے آیا تھا۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست عطا کی تھی کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان بدنگاہی کا جرم کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان نے مجمع عام میں اس نوجوان کو ڈائریکٹ مخاطب کرنے کے بجائے عمومی پیرائے بیان میں یہ بات کہی کہ کیا بات ہے کہ میری مجلس میں ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کی آنکھیں زنا کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں زنا کی شہادت دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ نوجوان جس سے یہ جرم ہوا تھا وہ چونک بھی گیا اور کانپ اٹھا، اور مجلس ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان کے قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت واقعی آپ کی مجلس میں آتے ہوئے راستے میں مجھ سے نگاہ کی بد احتیاطی ہوئی تھی، بدنگاہی ہوئی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ حضور تو دنیا سے رخصت ہو چکے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب آپ کو پتہ کیسے چلا؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ وحی تو نہیں ہو سکتی، وحی تو نبی پر ہوتی ہے اور نبی پر ختم ہو جاتی ہے، یہ سچی فراست ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا
یہ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری عملی زندگی میں اس گناہ کا گراف کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بہت نمایاں عالم گزرے ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے، صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے، من حفظ علی اربع احرز دینہ، جو آدمی 4 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا من حفظ لحظاتی، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، وہ خطراتی، اور اپنے دل کے خیالات کی حفاظت کرے، وہ لفظاتی، اپنی زبان کے بولوں کی حفاظت کرے، وہ خطواتی، اور اپنے قدموں کی، اپنی نقل و حرکت کی، اپنے عمل کی حفاظت کرے، احرز دینہ، اس کا دین محفوظ رہتا ہے شر کے داخل ہونے کے، گناہ کے داخل ہونے کے، ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں کے داخل ہونے کے۔ یہ 4 دروازے ہیں، ان دروازوں کا دربان بننا پڑے گا، نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ نگاہ کے راستے سے ایمان کو خطرہ نہ ہو، دل کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ برے خیالات و وساوس کے راستے سے ایمان کو خطرہ نہ ہو، زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ برے بولوں کے راستے سے ایمان کو خطرہ لاحق نہ ہو، اپنے پیروں کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ قدم غلط راستے پر چلنے نہ پائیں اور ایمان کا سودا نہ کرنے پائیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کو دین کا بنیادی حصہ سمجھیے۔ نمازیں بہت مبارک ہیں، روزے بہت مبارک ہیں، صدقے بہت مبارک ہیں، تلاوت بہت مبارک ہے، ذکر کا اہتمام بہت مبارک ہے، اور جو کار خیر ہم آپ کرتے ہیں بہت مبارک ہے، لیکن اگر نگاہ محتاط نہیں ہے، اگر نگاہ گناہوں سے بچنے والی نہیں ہے تو یہ عبادتیں اپنا رنگ نہیں دیکھا پائیں گی، ان عبادتوں کا اثر نور کی صورت ہماری زندگیوں میں منتقل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور حرام مناظر کو دیکھنا اپنے لیے ناجائز سمجھیں گے، چاہے وہ مناظر جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی شکل میں ہو یا اسکرین پر نمودار ہونے والی تصویروں کی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ سبھی صاحبان کو مکمل نگاہوں کی حفاظت کے اہتمام کی توفیق و دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔